تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائے. یوں ہی اسی طرح مفسر کہتے ہیں کما ہدیناکم الیہ، اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ ذالکہ کا مشار ملے ما ہدیناکم الیہ، جو یہدی من یشاء الی صراط سے سمجھا جا رہا ہے. جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی، راہ راست پہ چلایا، ایسی ہی ہے امت محمدیہ. ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط کا مطلب کیا ہے؟ یہ امتاً خیاراً عدولاً، بہترین امت اور عادل امت جو عدالت کی صفت کے ساتھ متصف ہے. گواہ کے لیے ایک اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وصف عدالت بھی ہونا چاہیے. فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو اے امت محمدیہ بحیثیت امت میں نے تمہیں عدالت کے وصف سے متصف کیا. لتکونوا شہداء علی الناس یوم القیامہ، تاکہ قیامت کے دن تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. کس بات کے گواہ؟ ان رسولہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے ان تک پیغام پہنچا دیا. یہ ان رسولہم یہ مشہود بھی کا بیان ہے یہاں، کیونکہ جہاں گواہی ہوتی ہے تو وہاں ایک گواہی دینے والا ہوتا ہے، ایک گواہی کسی کے متعلق ہوتی ہے، پھر ایک وہ بات ہوتی ہے جس کی گواہی دی جاتی ہے. وہ بات جس کی گواہی دی جائے وہی مشہود بھی ہے. اس کا ذکر چونکہ قرآن کریم میں نہیں تھا، مفسر نے اس کو نکالا ہے کہ ان رسولہم بلغتہم وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہوں گے. انہ بلغکم، تمہارے اوپر اس بات کے گواہ ہوں گے کہ انہوں نے تم تک یہ بات پہنچائی. یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی اور وہاں اولین و آخرین سب کا مجمع ہوگا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی امتوں کے کفار سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں عمل نہیں کیا ہمارے احکام کا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ کسی نے ہم تک تیرے احکام پہنچائے ہی نہیں، اس لیے ہم نے نہیں عمل کیا. تو ان کے رسولوں کو، نبیوں کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ اللہ کو سب معلوم ہے، یہ سب اتمام حجت کے لیے. تو وہ کہیں گے یقیناً میں نے تیرے احکام ان تک پہنچائے. تو ان سے کہا جائے گا کہ کوئی گواہ لاؤ، یہ بات یہ تو تمہارا دعویٰ ہے، کوئی گواہ لاؤ. تو وہ امت محمدیہ کو گواہی میں پیش کرے. پوری امت بحیثیت امت عادل ہے، اور اسی لیے اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ امت بحیثیت پوری امت یہ گمراہی پر کبھی متفق نہیں ہو سکتی. تو امت محمدیہ اس بات کی گواہی دے گی کہ ہاں ان لوگوں نے اپنی امتوں تک تیرے احکام پہنچائے. تو وہ سب ایک سے ایک اس میں دائیاں لوگ ہوں گے. وہ کہیں گے کہ ان کو کیسے معلوم، یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو بعد میں آئے ہیں لوگ، ان کو کیسے معلوم کہ ہمارے رسولوں نے اور نبیوں نے ہم تک احکام تیرے پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ امت محمدیہ سے پوچھے گا کہ بھائی بتاؤ، جواب دو کہ تمہیں کیسے معلوم. تو امت محمدیہ یہ کہے گی کہ تو نے نبی آخر الزماں کو مبعوث فرمایا، ان پر کتاب نازل فرمائی، اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہوا کہ تیرے ان رسولوں اور نیک بندوں نے اپنی امت تک کے احکام پہنچائے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ ان سے کہا جائے گا کہ اب تم اپنی اس بات کا گواہ لاؤ.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں گے اور وہ ان کی گواہی پر گواہی دیں گے کہ ہاں ایسا ہے. اسی کا ذکر ہے اس میں جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اختصار کے ساتھ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. اور یہ قبلہ جس پر آپ یہ قبلہ جو اس وقت ہے ہم نے آپ کے لیے وہ نہ بنایا جس پر آپ تھے إلا لنعلم مگر اسی لیے تاکہ ہم دیکھ لیں اور ہمارے علم کا ظہور ہو جائے لوگوں کے سامنے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے کیڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب. اصل میں دیکھیے یہ عالمہ کے بعد جب من برائے فصل کا استعمال ہو تو اس صورت میں علمہ بمعنی میزہ ہو جاتا ہے. جیسے علم تو ھذا من ذاک، یعنی میز تو بین ھذا و ھذا، ان دونوں کے درمیان ہم نے فرق کیا. بات سمجھے؟ یہاں بھی وہی تعبیر ہے لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب. یہ جو ممن میں من ہے یہ وہی من برائے فصل ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے. تو دوسرے یہاں لنعلم ظاہر عبارت یہ بتا رہی ہے کہ اس سے حدوث علم ہو رہا. لنعلم یعنی اللہ فرماتا کہ ہم نے جو یہ قبلے میں تصرف کیا ہے کہ پہلے تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور اب حکم کو دیا کہ تم کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو. ہم نے یہ قبلہ اس لیے بنایا تاکہ ہم جان لیں. بعض انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے بعض مترجمین نے تاکہ ہم جان لیں. اب آپ بتائیے کہ اردو میں جب کہا جائے گا کہ ہم جان لیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا سیدھا یہی تو مطلب ہوگا کہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے. یہاں یہ جو ظاہری لفظ ہے اس کا یہی معنی مراد نہیں ہے، ظاہری معنی. اس لیے مفسر نے علم ظہور اس کی تفسیر کی کہ علم تو پہلے سے ہے مگر اس علم کا ظہور ہو جائے لوگوں کے سامنے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے یہاں لنعلم وہ ترجمانی کی ہے. انہوں نے یہ کیا ہے کہ تاکہ ہم دیکھ لیں، ہم فرق و تمیز کر لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے کون ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان ہم فرق و تمیز کر لیں. اچھا تو اوپر سے دیکھیے جعلنا اس کی تفسیر کی سیرنا سے اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جعلنا یہ متعدی بدو مفعول ہے، افعال تسیر میں سے ہے. افعال تسیر متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں. اس کا مفعول بھی اول ہے القبلۃ اور مفعول بھی ثانی ہے التی کنت علیہا. اس لیے اس کے مطابق انہوں نے تشریح کی. کہتے ہیں اور ہم نے یہ قبلہ جو اس وقت آپ کا قبلہ ہے ہم نے اسے قبلہ بنایا الجہت التی، ایسی جہت اور ایسی سمت بنائی کہ التی کنت علیہا کہ جس پر آپ پہلے تھے. یعنی پہلے آپ کا قبلہ جو بیت المقدس تھا اور اب جو ہے وہ کعبہ ہے. جس پر آپ پہلے تھے وہی الکعبہ وہ کعبہ ہے. وکان صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الیہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے جب مکہ شریف میں تھے. فلما ہاجر امر باستقبال بیت المقدس، جب آپ نے ہجرت فرمائی یعنی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا. تعلقاً للیہود
یہود کی تالیف قلب کے لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اس میں بظاہر یہ حکمت تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی جو ان کی فطرت ثانیہ ہی شرارت ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ مائل ہو جائے اسلام کی طرف۔ فصلی علیہ ستۃ او سبعۃ عشر شہرا، ستۃ کا مطلب کیا ہے کہ فصلی علیہ ستۃ عشر شہرا او سبعۃ عشر شہرا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی۔ 16 یا 17 جو کہا ہے اس میں دونوں باتیں صحیح ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 16 مہینے کچھ دن تھے، تو جن لوگوں نے وہ جو دن کسر کو ساقط کر دیا انہوں نے کہا کہ 16 مہینے، اور جن راویوں نے اس قصر کو پورا ایک عدد جوڑ لیا، ایک مہینہ پورا جوڑ لیا، انہوں نے کہا 17 مہینے تک سرکار نے نماز پڑھ لی۔ تو اس لیے باتیں دونوں سے یوں ترجمہ کیجیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے یا الگ اختلافین علی اختلاف روایتین 16 مہینے یا 17 مہینے سرکار نے نماز کی طرف رخ کر کے پڑھی، ثم قبلا، اور پھر اس کی تکمیل کر دی گئی، قبلے کو پھیر دیا گیا۔ تو یہ ہم نے جو کیا اس لیے الا لنعلم علم ظہور، علم نسب کے ساتھ نعلمہ کا مفعول مطلق ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ یہاں علم سے مراد حدوث علم نہیں ہے بلکہ ظہور علم ہے۔ یہاں علم تو اللہ کو پہلے سے ہے، تاکہ ہمارا علم اس سلسلے میں ظاہر ہو جائے کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، اور کون اپنی ایڑیوں کے پر پلٹ جاتا ہے یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے دین میں شک کرتے ہوئے اور اس بات کا گمان کرتے ہوئے کہ نبی کو اپنے معاملے میں حیرت و تردد ہے۔ یعنی ہم نے جو یہ قبلہ والا تحویل قبلہ کا حکم رکھا ہے تو یہ بھی ایک امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کون رسول کی بات مانتا ہے۔ جو رسول کی بات مانے گا وہ راہ راست پہ رہے گا، اور جو قبلہ کے معاملے میں رسول کی بات نہیں مانے گا شک و شبہے کا شکار ہوگا اور یہ سوچے گا کہ ان کو تو اپنے قبلے کے بارے میں ہی کوئی یقین نہیں ہے، تردد کا شکار ہے، اس کا مطلب ان کا دین صحیح نہیں ہے، تو گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ وَقَدْ ارْتَدَّ لِذَلِكَ جَمَاعَةٌ، یہ ایک جماعت اسی کی وجہ سے دین سے پھر گئی، یعنی وہ اس امتحان میں اللہ کے اس امتحان میں کامیاب نہ ہوئی۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یقیناً یہ شاق ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ نے ہدایت۔ یہ چیز یعنی نبی کی تحویل قبلہ کے معاملے میں پیروی کرنا کہ وہ جدھر نماز میں رخ کرنے کا حکم دے ادھر رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ چیز واقعی شاق اور گراں ہے، عام لوگوں پر گراں ہے مگر ان پر گراں نہیں کہ اللہ نے جنہیں ہدایت دی۔ اب ان کامت میں کہہ رہے ہیں ان مخففۃ من الثقیلہ، یہ ان یہ حروف مشبہہ بالفعل میں سے ہے، اصل میں انا تھا، پھر اس کو مخففہ کر دیا گیا، تخفیف کر دی گئی تو ان ہو گیا۔ اور یہ قاعدہ ہے نحو کا، نحو کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب انا کو مخفف کر دیا جاتا ہے تو اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ ان کا دخول ان افعال پر ہو کہ جو افعال مبتدا خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے افعال ناقصہ اگر مبتدا خبر پہ داخل ہوتے ہیں نا، تو جب ان مخفف عن المثقلہ ہو جائے تو اس صورت میں ان کا دخول فعل پر بھی ہوتا ہے مگر ان افعال پہ ہوتا ہے جو مبتدا و خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور اس صورت میں ان کی
ان کا اسم واجب الحذف ہوتا ہے اور وہ ضمیر شان ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اسمھا محذوف، اس کا اسم محذوف ہے۔ اے انہا کانت لکبیرۃ، آپ انہا بھی پڑھ لیں تو ہمیں بہت زیادہ اعتراض نہیں ہے، انہا کہیے تو زیادہ ظاہر ہے۔ انہا کانت، تو یہ ہا ضمیر شان کے بجائے یہاں ضمیر قصہ ہو جائے گی۔ ارے بھائی ضمیر شان ضمیر قصہ میں بنیادی طور پر زیادہ فرق نہیں ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ضمیر شان مذکر ہوتی ہے اور ضمیر قصہ مؤنث ہوتی ہے، باقی سارے اوصاف یکساں ہیں۔ ضمیر شان کی تعریف آپ کیا کریں گے؟ وہ ضمیر مفرد غائب غیر مجرور، ہاں، کہ جس کے بعد ایک جملہ ہو جو اس کی تفسیر کرے، واحد مفرد غائب اور مذکر بھی لگا لیجیے، غیر مجرور مذکر لگا دیا آپ نے تو شان ہو گئی، اور اگر انہی اوصاف کے ساتھ مذکر کو ہٹا کے مؤنث لگا دیجیے تو یہ ضمیر قصہ کی تعریف ہو جائے گی۔ ہاں بس اتنا ہی فرق ہے، ضمیر شان مذکر، ضمیر قصہ مؤنث، تو یہ ضمیر قصہ ہے۔ وَإِنْهَا كَانَتْ أَيْ التَّوْلِيَةُ إِلَيْهَا لَكَبِيرَةً شَاقَّةً عَلَى النَّاسِ، یعنی ان کی جانب پھیرا جانا، اس قبلے کی طرف پھیرا جانا یقیناً یہ بڑی چیز ہے، یعنی لوگوں پر، عام لوگوں پر یہ شاق اور گراں ہے، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں اللہ نے، ان میں سے جنہیں اللہ نے ہدایت دی، جو اللہ کی ہدایت سے شاد کام ہوتے ہیں وہی اس کو گراں نہیں سمجھتے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اصل میں ہوا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب تحویل قبلہ ہو گئی اور کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، تو حجیر ابن اخطب یہودی تھا، بڑا شریف، اس نے لوگوں کو، مسلمانوں کو بہکانا شروع کیا، یہ بتاؤ کہ کعبہ، یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ حق تھا کہ ناحق؟ اگر وہ حق تھا تو اب جو تم لوگ کر رہے ہو یہ ناحق ہے، منطقی دلیل دی ہوگی، اور اگر وہ ناحق تھا تو پھر اس کی طرف اتنے دن تک نماز کیوں پڑھی گئی اور نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ یہ بتاؤ تم، اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ تم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، تمہارے رشتے دار، تمہارے متعلقین، جو اسی 16-17 مہینے کی مدت میں اس دنیا سے چلے گئے، اب تو ان کی ساری نمازیں ضائع ہو گئیں جو انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ یہ کتنا بڑا دین کا تمہارے نقصان ہوا، بتاؤ۔ اس طرح سے دین کے معاملے میں کھلواڑ کیا جاتا، اس طرح سے بہکایا۔ ہاں، تو جب مسلمانوں نے یہ باتیں سنی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اور انہوں نے خود پیش کیا، آیت نازل ہوئی، وما كان الله ليضيع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ کی شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ اے صلاتکم الی بیت المقدس، یعنی بیت المقدس کی طرف جو تمہاری نماز ہے اس کو ضائع کرے، یہ اللہ کی شان ہے۔ کہ یہاں ایمان کی تفسیر صلاۃ الی بیت المقدس سے، صلاۃ سے، اس لیے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اور پھر جب یہ ایمان کی نشانی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو روایت ہے، اس روایت جو کہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ سوال جو تھا اور یہ جو شکایت تھی وہ نماز کے بارے میں تھی، اس لیے اس سے ظاہر ہوا کہ ایمان سے مراد نماز ہے۔ تو وہ یہ تفسیر الآیت بالحدیث ہے نا، تفسیر الآیت بالحدیث۔ تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو، یعنی بیت المقدس
مقدس کی طرف رخ کر کے تمہاری جو نمازیں ہیں ان کو ضائع اور برباد کرے، بل یثیبکم علیہ، بلکہ ان پر بھی تمہیں وہ ثواب دے گا۔ یہ تفسیر کیوں کہتے ہیں؟ لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحویل، اس لیے کہ اس آیت کی شان نزول، اس آیت کا سبب نزول یا اس آیت کی شان نزول یہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا ہے جو تحویل قبلہ سے پہلے جن کا انتقال ہو گیا تھا 16-17 مہینے کی مدت۔ ان اللہ بالناس المؤمنین لرؤوف رحیم فی عدم اضاعت اعمالہم، یقیناً اللہ لوگوں یعنی اہل ایمان کے ساتھ اشارہ کیا کیا؟ الاسلام اعتقادی کا، مومنوں کے ساتھ انتہائی مہربانی فرمانے والا اور رحم والا ہے۔ فی عدم اضاعت اعمالہم، ان کے اعمال کو برباد نہ کر کے، وہ مہربان ہے کہ اعمال برباد نہیں کرے گا۔ اب یہاں رؤوف یہ رافت سے بنا ہے اور رحیم رحم سے بنا ہے، رحم یا رحمت سے۔ تو رافت کا معنی تو ہوتا ہے شدت رحمت، اعلیٰ درجے کی مہربانی، اور رحم کی عام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رافت کا درجہ رحمت کے درجے کے بعد ہے، اس سے اوپر ہے۔ تو اعلیٰ سبیل ترقی ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے رحیم آتا اور اس کے بعد رؤوف آتا۔ کیوں؟ ترقی ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے نا، تو ہونا چاہیے تھا کہ لا رحیم رؤوف، مگر یہاں اس کے الٹا کیسے ہو گیا؟ اسی کو کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ والرافت شدت الرحمت وقدم الابلغ للفاصلہ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر ہونا تو وہی چاہیے تھا جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ایک دوسری وجہ سے رؤوف کو مؤخر اور رحیم کو مقدم کر دیا گیا۔ رؤوف کو مقدم اور رحیم کو مؤخر کیا گیا۔ وہ کس وجہ سے؟ وہ فاصلے آیت کی رعایت میں۔ فاصلہ سمجھتے ہیں نا، کلام کا فاصلہ، کلام کا جو آخری کلمہ ہوتا ہے وہ فاصلہ کہلاتا ہے۔ آیت کا فاصلہ کیا ہوگا؟ آیت کا آخری کلمہ۔ یہاں اس سے پہلے آیت کیا ہے؟ رؤوف الرحیم سے پہلے جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، مستقیم یہ ہے فاصلہ۔ تو اب اگر یہاں رحیم کے بجائے رؤوف لے آیا جاتا تو اس فاصلے کی رعایت نہ ہوتی، اور جب رحیم لے آیا گیا تو جیسے مستقیم ہے کہ اس فاصلے میں آخر میں میم ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو ویسے رحیم میں بھی یہی بات ہو گئی، فاصلے آیت کی موافقت ہو گئی، اس کی مطابقت کے لیے ہی کر دیا گیا۔ اور دیکھیے یہ ضابطہ یاد رکھیے کہ تقدم و تاخر ذکری کے نکات قصد متکلم پر موقوف ہوتے ہیں۔ متکلم اپنے کلام میں کس کو مقدم کرے گا، کس کو مؤخر کرے گا، یہ متکلم کے حوالے ہے۔ کون سا نقطہ وہ اپنے سامنے رکھتا ہے تقدم و تاخر کا، یہ متکلم کے حوالے اس بات اختیار ہے اس سلسلے میں۔ کبھی کبھی ایک شے کے مختلف نقطے ہوتے ہیں تقدم و تاخر کے، اور الگ الگ وہ ایک دوسرے سے مختلف و متضاد ہوتے ہیں۔ ایک نقطے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس لفظ کو مؤخر کیا جائے، اور دوسرے نقطے کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے۔ اب وہاں متکلم با اختیار ہے، جس نقطے کو چاہے اختیار کر لیں، اس کے لحاظ سے کلام میں تقدیم و تاخیر کر لیں۔ تقدم و تاخر کلام، اور یوں کہہ لیجیے کہ تقدم و تاخر ذکری کے نکات قصد متکلم میں موقوف ہیں، بطور اصول یاد کر لیجیے۔ رافت یہ غائب درجہ رحمت و مہربانی کا نام ہے، اور یہاں زیادہ بلیغ کو فاصلے کی رعایت کی وجہ سے مقدم کر دیا گیا۔ زیادہ بلیغ کون ہے؟ رؤوف۔ قدر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون یا عما تعملون. یقیناً آسمان کی طرف ہم آپ کے چہرے کو بار بار پھیرنا لوٹانا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آسمان کی طرف جو بار بار آپ اپنا چہرہ پھیر رہے ہیں اس کو ہم دیکھ رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا تو ہم ضرور آپ کو اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہوں گے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو دیر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی وقت اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجیے. ہوا اور یہ تو سرکار سے خطاب ہوا اور اس کے بعد امتیوں سے وَحَيْثُمَا كُنتُمْ اے امت محمد تم لوگ جہاں بھی رہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اپنے چہرے اسی مسجد حرام کی جانب پھیرو. کیا مطلب حالت نماز میں غیر نماز میں نہیں کہ جہاں بھی رہو تو قبلہ رخ رہو ہر وقت. ہاں تو تم میں سے کوئی شخص ابھی کھڑے ہو کے سوال کرتے کہ آپ تو قبلہ رخ نہیں بیٹھے ہوئے اور نہ ہم لوگ قبلہ رخ ہم لوگوں کو قبلہ رخ بیٹھائے ہوئے. کیوں؟ نماز کا معاملہ چل رہا ہے. قبلہ سمجھ گئے؟ یہ قبلہ نماز کا قبلہ ہے. سمجھے قبلہ؟ اچھا. قد نرا میں جو قد ہے تحقیق کے لیے زمخشری صاحب نے کشاف میں اس بات کی طرف اشارہ کیا یہ قد برائے تکثیر ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو لکھا بھی. حتیٰ کہ ابن ہشام نے بھی مغنی اللبیب میں یہی لکھا کہ قد فعل مضارع پر یہاں جو داخل ہے نرا میں یہ تکثیر کے لیے. لیکن یہ خلاف ہے. تحقیق وہ ہے جو امام سیوطی نے یہاں لکھی کہ قد تحقیق کے لیے. تحقیق یہ ہے یہ بحث تحقیق کے لیے ہے برائے تکثیر نہیں. ہاں کیوں؟ غور کیجیے کہ یہاں جو اس فعل کی کثرت ہے وہ نرا میں تھوڑا ہے. نرا تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ مطلب تھوڑا کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. وہاں رویت میں کوئی تکرار نہیں ہے دوام ہے اور تکرار جو ہے وہ تقلب میں ہے. تو اس کا مطلب تکرار جو پیدا ہو رہی کثرت جو پیدا ہو رہی وہ تقلب کے معنی سے پیدا ہو رہی نہ کہ قد کی وجہ سے پیدا ہو رہی. اور ان حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ کثرت وہ قد کی وجہ سے پیدا ہو رہی تو لکھ مارا کہ برائے تفسیر. تحقیق یہی ہے کہ اس پر بڑی لمبی سب بحثیں کی گئی ہیں. اس موقع پر آپ کافیۃ النحو دیکھیے ان ساری بحثوں کا خلاصہ آدھے صفحے میں ذکر کیا کہاں کہاں سے ہے کیا اس میں لکھا ہوا. قد نرا تقلب وجهك في السماء یقیناً آسمان کی طرف آپ کا یہ چہرے کو بار بار پھیرنا ہم دیکھ رہے ہیں. تقلب بمعنی تصرف بار بار پھیرنا. فی السماء یعنی فی جہت السماء مضاف محذوف ہے. متطلعا الى الوحی متشوقا للامر استقبال القبلہ وحی کا انتظار کرتے ہوئے اور استقبال قبلہ کے حکم کا شوق رکھتے ہوئے. اصل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی قلبی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ ابراہیمی ہو یعنی کعبہ مکرمہ جو ہمارے جد قریب کا قبلہ. تو ایک بار نماز کا موقع تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت شوق کی وجہ سے بار بار آسمان کی طرف رخ کر کے وحی کا انتظار میں تھے. تو اس وقت آیت نازل ہوئی قد نرا تقلب وجهك في السماء وكان يمد ذلك لأنها قبلة ابراہیم. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اس لیے کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ تھا اور لأنه أدعى إلى الإسلام العرب اور عربوں کے مسلمان اسلام لانے کی تاریخ یہ زیادہ ظاہری سبب ہوتا کیونکہ عرب اولاد ابراہیم
اور وہ عام طور سے کعبہ کی تعظیم کرتے تھے دور جاہلیت میں بھی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا نُوَلِّيَنَّكَ یعنی نُحَوِّلَنَّكَ تولیہ بمعنی تحویل ہے. تو ہم ضرور تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو راضی ہیں. ترضاها کا مطلب تحبها جس کو آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ یعنی استقبل فی الصلاۃ شطرا یعنی نحو المسجد الحرام ای کعبہ. تو اسی وقت نماز میں آپ مسجد حرام کی جانب اپنا چہرہ پھیر لیجیے. مسجد حرام اس سے مراد کعبہ ہے. آپ تو جانتے ہیں نا کہ قبلہ کیا ہے. جو لوگ وہاں حاضر ہیں اور کعبہ مکرمہ جن کے سامنے ہے تو ان کے لیے قبلہ تو عین کعبہ کا عین کعبہ ہے. ہاں یہی قبلہ ہے. اور جن کے نگاہوں سے وہ پوشیدہ ہے تو ان کے لیے قبلہ کیا ہے؟ جہت کعبہ. اور اسی بنیاد پر یہاں مسجد حرام کہا. مسجد حرام جو کلام الہی میں آیا ہے اس کہنے میں یہی لطیف نکتہ ہے. وحیث ما کنتم اس میں کنتم میں خطاب امت سے ہے. تم لوگ جہاں بھی رہو فولوا وجوہکم فی الصلاۃ شطرہ تو نماز میں اپنے چہرے مسجد حرام کی جانب پھیر لو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ التَّوَلِّيَ إِلَى الْكَعْبَةِ الْحَقُّ بِرَبِّهِمْ. اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یہ جو کتابی ہیں یہود و نصارہ یہ جانتے ہیں کہ کعبہ کی طرف منہ پھیرنا یہی ان کے پروردگار کی جانب سے حق ہے اور ثابت ہے. حق کی تفسیر ثابت سے کی یہ اشارہ کرنے کے لیے کہ اس کا لغوی معنی ثابت ہے. کیونکہ حق کا بے معنی ثبتا ہوتا ہے تو حق بے معنی ثابت ہوا. لما فی کتبہم من نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من انہ یتحول الیہا. یہ جانتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف ہے کہ وہ کعبہ کی طرف منہ پھیریں گے. ہاں وہ نبی القبلتین ہوں گے. یہ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. انہیں معلوم تھا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ یا عَمَّا تَعْمَلُونَ تاکہ ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور یا کے ساتھ دو قراءتیں ہیں اس میں. اور اللہ غافل نہیں. تاکہ ساتھ پڑھیے تو خطاب اہل ایمان سے ہے. اور اما یا تعملون میں جو ما ہے اس ما سے مراد امتثال الامر ہے حکم کی بجاوری. کیا مطلب ہے؟ اور اللہ اس سے غافل نہیں جو تم اے اہل ایمان اس کے حکم کی بجاوری کرتے ہو. اس سے اللہ غافل ہے. اور یا کے ساتھ پڑھیے اما یعملون تو اس صورت میں یعملون میں جو ضمیر واو ہے اس کا مرجع یہود ہیں. اور اما میں جو ماء موصولہ ہے اس ماء موصولہ سے مراد انکار امر قبلہ ہے. اور مطلب اب یہ ہوگا کہ اور اللہ قبلہ کے حکم کے اس انکار سے غافل نہیں جسے یہ یہود کرتے ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ اللَّهِ. اس سرکار کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد ہوا لئن کہہ رہے لام قسم ہے یہ وہی ان کی خاص اصطلاح بخدا اگر آپ اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیۃ ان کتابیوں کے پاس اگر ہر طرح کی نشانی لے آئیے ایسی نشانی جو قبلہ کے معاملے میں آپ کے سچے ہونے کے اوپر نشانی ہو اس کو لے آئیے. ما تبعوا قبلتک یعنی لا یتبعون قبلتک پھر بھی یہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. یہ ما تبعوا کی تفسیر لا یتبعون سے کر کے بتایا کہ ان جو ہوتا ہے یہ ماضی میں بھی داخل ہوتا ہے جو اس کو مستقبل کے معنی میں یہ ہر دھرمی اور دشمنی کی وجہ سے وما انت بتابع قبلتهم اور آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں تو قطع لطمعه فی اسلامهم وطمعهم فی عودہ الیہ. یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان یہودیوں کے اسلام لانے کے تعلق سے جو طمع اور خواہش تھی اس کو ختم کر دیا. اور ان یہودیوں میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قبلہ کی طرف لوٹ آنے کی جو خواہش تھی اور طمع تھی اس کو بھی ختم کر دیا. دونوں چیزیں ایک جملے سے ختم ہو. یعنی اے محبوب
آپ اب ان کے اسلام لانے کی تما چھوڑ دیجیے، اور ان سے بھی گویا یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ نبی پھر پلٹ کر کے اور تمہارے قبلہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، تم لوگ بھی یہ تما چھوڑ دو، دونوں کو ختم کر دیا۔ اور بعض تابع اور ان میں سے ایک دوسرے کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں، جیسے کتابیں میں یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں، یعنی یہود و قبلۃ النصارى و بالعکس، یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلہ اور اس کے الٹا یعنی عیسائی یہودیوں کے قبلہ کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر بالفرض آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں، وہ خواہشات التی یدعونک الیہا، جن کی طرف یہ آپ کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم یعنی وحی آ گئی، انک اذن، تب تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں۔ تب تو، یہ تب تو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان اتبعتہ فرضا، اگر بالفرض آپ ان کی پیروی کر لیں، بفرض محال، یہ تو محال ہے کہ آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں، بفرض محال اگر ان کی خواہشات نفس کی آپ پیروی کر لیں تو یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔